أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مصباح التجوید میں صفات متضادہ کا بیان چل رہا تھا، جس میں سے چند صفات کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور جو صفات باقی رہ گئی ہیں وہ اب بتاتی ہوں۔ استعلا اور استفعال۔ استعلا کے حروف خصہ زغتن قز ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مدنی قاعدہ میں۔ تو حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو پر پڑے جاتے ہیں، ان کے ادا کرنے میں زبان کی جڑ اوپر اٹھنا چاہیے تاکہ یہ حروف پر ہو سکیں، یعنی ان حرفوں کو ہمیں پر کرنا ہے، اور پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہوگا، تبھی یہ حروف پر ہوں گے۔ جیسے المغضوب کی غین کو پر کریں گے جب بھی، تو آپ خود ہی محسوس کریں، مغضوب بول کر دیکھیں، غین بولتے وقت جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، اور جب بھی ان میں سے کوئی حرف آپ ادا کریں آپ کی زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی، کیونکہ یہ پر حروف ہیں۔ یہ پر حروف تھے، ان کو آپ کو زبان کی جڑ اوپر اٹھا کے ادا کرنا تھا۔ استعلا کے حروف، استعلا کے علاوہ جو استفعال بچ گئے ہیں جو ان کا اپوزٹ ہے، استفعال کے حروف مستعلیہ کے علاوہ ہیں، یعنی خصہ زغتن قز کو چھوڑ کر کے الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب آپ کے استفعال کے حروف ہوں گے، ان کو مستفعلہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا میں زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اپوزٹ ہے، مستعلیہ میں زبان کی جڑ اوپر اٹھنا چاہیے، اور استفعال میں زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے، یہاں نہ اٹھے اور یہاں اٹھے، تو اسی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جیسے جباہہم کے حروف، ان میں سے کوئی بھی حرف آپ ادا کر کے دیکھیں، جیم با ہا میم، کوئی بھی ان میں سے کسی کو بھی ادا کرتے وقت آپ کی زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھے گی، تو اسی سے فرق پتہ چلے گا استعلا اور استفعال میں۔ اگلا اطباق اور انفتاح۔ اطباق کے حروف صاد ضاد طا ظا ہیں، ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں بیچ زبان تالو کو ڈھانک لے۔ صاد ضاد طا ظا، اطباق۔ اطباق کا لفظ جو ہے یہ عربی سے آیا ہے، طبق کا معنی ہوتا ہے ڈبہ یا پھر بند کر دینا، تو اسی سے اطباق کا لفظ بنا۔ ان چار حرفوں کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں بیچ زبان تالو کو ڈھانک لے۔ جس طرح سے ہم کسی ڈبے کو بند کرتے ہیں تو وہ پوری طرح سے نیچے کی چیز کو اوپر سے ڈھانک لیتا ہے، اسی طرح سے یہ اطباق کے جو حروف ہے جب ہم ان کو ادا کریں گے تو بیچ زبان تالو کو ڈھانک لے گی۔ جیسے وصبر کا صاد، آپ صاد ضاد طا ظا ان میں سے کوئی بھی پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو خود ہی محسوس ہوگا آپ کی زبان جو ہے وہ تالو کو ڈھانک رہی ہے، تالو میں بالکل سٹے گی نہیں بلکہ تالو کو ڈھانکے گی، بیچ میں کچھ گیپ باقی رہے گا۔ وصبر کا صاد اور انفتاح کے حروف مطبقہ کے علاوہ ہیں۔ ان چار حرفوں کو چھوڑ کر کے الف سے یا تک میں جتنے حروف رہ گئے ہیں وہ سب کے سب انفتاح کے حروف ہوں گے۔ ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا میں بیچ زبان تالو سے جدا رہنی چاہیے۔ یہاں آپ کو بتایا گیا کہ بیچ زبان تالو کو ڈھانکے اور باقی میں جدا رہے، جیسے مثلھا کی سا، آپ میم بولیں، سا بولے، ہاں بولے، لام بولے، کسی کو بھی بولیں، آپ کی جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے وہ تالو سے جدا ہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں بالکل ایک دوسرے کے یہ خلاف ہیں۔ اطباق میں ہے کہ ڈھانکنا ہے اور انفتاح میں ہے الگ رکھنا ہے۔ اگلا صفت ہے ازلاق اور اسمات۔ ازلاق کے حروف فرا من لب ہیں، یعنی فا را میم نون لام با، یہ 6 حروف جو ہیں وہ ازلاق کے حروف ہیں۔ ان کو مزلقہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں کنارہ زبان سے لام نون را اور ہونٹوں سے فا با میم آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کیونکہ لام نون اور را کا مخرج جو ہے وہ زبان کا کنارہ ہی ہے، اور فا با اور میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے، تو جو جس کا مخرج ہے وہ اس جگہ سے آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ جیسے فلما کے حروف فلیما، آپ غور کریں سب ہونٹ سے ہی ادا ہوا۔ اور اسمات کے حروف مزلقہ کے علاوہ ہیں، ان کو مصمتہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو فرا من لب ہے ازلاق کے حروف ہیں یہ بالکل نرمی اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور اس کے علاوہ اپوزٹ جو مصمتہ کے حروف ہیں، یعنی ان 6 کو چھوڑ کر الف سے یا تک میں جتنے حروف رہ گئے ہیں ان سب کو مصمتہ کہیں گے، اور یہ جو ہیں
آسانی سے ادا نہیں ہوتے، ان کو جماع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ورنہ صاف ادا نہ ہوں گے۔ فلما فر من لب، ان کو آپ پڑھیں، ان 6 میں سے کسی کو بھی پڑھیں، بالکل آسانی سے ادا ہوں گے، آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کرنی۔ لیکن ان کے علاوہ جو حروف بچ گئے ہیں ان کو آپ جب ادا کریں گے تو ان میں سختی ہونی چاہیے ورنہ ادا نہیں ہوں گے۔ جیسے محمودہ کی ہا، آپ ہا کا مخرج دیکھیں، جب تک آپ اس میں سختی نہیں کریں گے، جماع نہیں کریں گے، تب تک یہ مخرج آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ صفات متضادہ غیر متضادہ جو ہیں، صفات متضادہ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد صفات غیر متضادہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔